بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے خاموش چینل ہمارا نحو الواضح کا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاید کسی ایک ویڈیو پر کسی نے کوئی لائک کیا ہو یا اس میں کوئی کمنٹ کیا ہو یا اس میں کچھ اپنا تاثر دیا ہو۔ ہمیں نہیں اندازہ کہ کتنے طلبہ ہیں جو مستقل ہمارے سبق کو سنتے ہیں اور کتنے نئے سننے والے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ان اسباق کو پابندی سے سنتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اظہار بھی کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں اور ہمیں خوشی بھی ہو کہ کوئی تو ہمارا سبق سننے والا بھی ہے۔ اس لیے کہ واٹس ایپ یا فن یوٹیوب پہ اگر کوئی سبق نہ بھی سنے، کوئی بھی ویڈیو نہ بھی سنے، صرف اس کو 1-2 سیکنڈ کے لیے چلا لے، تب بھی وہ ویوز کے فہرست میں تو آ جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی ویوز تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مجھے ابھی بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ہماری بات کو سنتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے انواع البناء سے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے مبنی اور معرب سے متعلق تفصیل سے پڑھا، اور مبنی کی تعریف یہ کی تھی کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر ہمیشہ ایک حالت پر رہے۔ آج کے سبق میں اس بنا کی انواع کو بیان کریں گے کہ کبھی مبنی علی السکون ہوگا، کبھی مبنی علی الضم ہوگا، کبھی مبنی علی الفتح ہوگا، کبھی مبنی علی الکسرہ ہوگا۔ یعنی کبھی کلمہ ایسا ہوگا کہ اس کو ہمیشہ سکون ہی آتا رہے گا، اس میں ضمہ فتحہ کسرہ نہیں آئے گا، اور کبھی اس پر ہمیشہ فتحہ آئے گا، کبھی اس پر ضمہ آئے گا، کبھی اس پر، یعنی ایک ایک چیز وہ اسی کو ملازم ہوگا اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، ہمیشہ اس پر یہی ایک ہی چیز آئے گی۔ دیکھیں مثالیں ہیں، کم جوادن فی المیدان، میدان میں کتنے شاہ سوار ہیں۔ کم بکم اشتریت ساعتک، کتنے کی تم نے گھڑی خریدی۔ کم تعید ولا تفی، تم کتنے وعدے کرتے ہو اور پورے نہیں کرتے۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم اور کم اور کم تین جملوں میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوا، لیکن تینوں جگہ میں وہ آخر جو ہے وہ ملازم بسکون ہے، یعنی آخر میں سکون آئے گا، تو اس کو کہتے ہیں مبنی علی السکون۔ اس کے بعد ہے اعتدل الجو، موسم معتدل ہوا۔ حل اعتدل الجو، کیا موسم معتدل ہوا؟ الجو قد اعتدل، موسم یقیناً معتدل ہو گیا۔ تو یہاں پر اعتدل 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 تین جملوں کے اندر استعمال ہوا، اور تینوں جگہ کے آخر میں، تینوں جملوں میں آخری حرف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر فتحہ ہے، تو اس کو اعتدل کو ہم کہیں گے کہ اعتدل فعل ماضی مبنی علی الفتحہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قف حیث انت، قف کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، حیث انت تم جہاں بھی ہو، سر الی حیث شئت، یعنی جہاں تم ہو رک جاؤ، سر الی حیث شئت تم چلو جہاں تم چاہو، تقیم حیث یطیب الہواء۔ اب ان دو جملوں میں اوپر آپ نے قف کو دیکھ لیا کہ قف اور سر یہ فعل امر ہے اور دونوں مبنی علی السکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح سے آپ نے حیث کو بھی دیکھ لیا کہ حیث جو ہے وہ مبنی علی الضم ہے، چاہے کسی طرح بھی جملے میں آ جائے۔ اس کے بعد ہے تقیم حیث یطیب الہواء، تم وہاں قیام کرتے ہو جہاں آپ کو ہوا اچھی لگے۔ تو یہاں پر حیث آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں ضمہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حیث مبنی علی الضم ہے۔ کان امس شدید الحر، کل بہت سخت گرمی کا دن تھا، یعنی گرمی تھی۔ زرت الاہرام امس، میں نے کل اہرام کی زیارت کی۔ اہرام میں نے بتایا تھا کہ مصر کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں مثلث قسم کی، وہ اس کو اہرام کہتے ہیں، اور اس میں پرانے جو ہے وہ چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ ذہبت امس الی القلعۃ، میں گزشتہ کل گیا قلعے کو، قلعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ امسی اور امسی اور امسی تینوں جملوں کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، اور یہ مبنی علی الکسرہ ہے، تینوں جگہ اس کے نیچے کسرہ آیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ امسی جو ہے یہ مبنی علی الکسرہ ہے۔ البحث، علمنا مما تقدم، جو گزرا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ان المبنی هو ما یلازم آخرہ حالتا واحدہ، کہ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر ایک ہی حالت کو ملازم ہو، فی جمیع التراکیب، تمام ترکیبوں میں۔
یہ مبنی کی تعریف ہم نے کی تھی۔ وَنُرِيدُ هُنَا أَن نَعْرِفَ الْأَحْوَالَ الَّتِي تُلَازِمُ أَوَاخِرَ الْمَبْنِيَّات۔ یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان احوال کو بھی معلوم کر لیں کہ جو مبنیات کے اواخر کو، ان کے آخری حروف کو لازم ہوتے ہیں۔ فنقول، تو ہم یہ کہیں گے کہ الکلمات، یہ جو کلمات ہے کم اور اعتدل اور حیث اور ام سے گزشتہ مثالوں میں کلھا مبنیۃ، سب کے سب مبنی ہیں۔ لأن اواخرها تلازم احوالا، اس لیے کہ اس کے آخر ان احوال کو ملازم ہے، یعنی ان احوال اس پہ آتے ہیں آخر میں، لا تتغیروا، کہ وہ بدلتے نہیں ہیں، مہما تغیرت التراکیب، وہ تراکیب کتنے ہی بدل نہ جائے۔ فآخر کم یلازم السکون، کم کا جو آخر ہے وہ سکون کو ملازم ہے، اس میں ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہے۔ ومن اجل ذلک، اور اسی وجہ سے یقال، کہا جاتا ہے، انہا مبنیۃ علی السکون، کہ یہ مبنی علی السکون ہے۔ وآخر اعتدل، اور جو اعتدل ہے، یلازم الفتحہ، وہ فتحہ کو ملازم ہے، یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ فتحہ آتا ہے۔ ومن اجل ذلک، اور اس وجہ سے یقال، کہا جاتا ہے، انہا مبنیۃ علی الفتح، کہ یہ مبنی علی الفتح ہے۔ وآخر حیث، اور ایک اور حیث تھا، یلازم الضم، وہ ضمے کو ملازم ہے۔ ومن اجل ذلک یقال انہا مبنیۃ علی الضم، اس وجہ سے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی الضم ہے۔ اور آخر ایک اور ام سے ہے، یلازم الکسرہ، کہ جو کسرے کو ملازم ہے۔ ومن ذلک یقال انہا مبنیۃ علی الکسر، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مبنی علی الکسر ہے۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي أَوَاخِرِ الْكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ، جب ہم نے تلاش کیا مبنی کلمات کے اواخر میں، لم نجد حالا اخرى غیر هذه الحالات الاربع، ہمیں کوئی اور حالت نہیں ملی سوائے ان چار حالات کے، بس یہی چار حالتیں ملتی ہے۔ ولیست هناك قواعد خاصة تعرف بها احوال اواخر الكلمات المبنية۔ اچھا، اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ کون سا مبنی علی الضم ہوگا، کون سا مبنی علی الفتح ہوگا، کون سا مبنی علی الکسر ہوگا، کون سا مبنی علی السکون ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی خاص قاعدے نہیں ہیں۔ تعرف بها احوال اواخر الکلمات المبنیہ، کہ جن کے ذریعے سے مبنی کلمات کے اواخر کے احوال کو سمجھا جاتا ہو، پہچانا جاتا ہو۔ ایسے کوئی قاعدے قوانین نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّقْلِ مِنْ كُتُبِ اللُّغَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا، بلکہ اس میں مدار جو ہے اس نقل پر ہے کہ جو عربی کے معتمد بھی کتابیں ہیں ان سے نقل ہو۔ القواعد، الاحوال التي تلازم اواخر الکلمات المبنیۃ اربع، وہ احوال کی جو مبنی کلمات کے اواخر کو ملازم ہوتے ہیں، اس کو وہ مستلزم ہوتے ہیں، اسی پر آتے ہیں تو وہ چار ہیں۔ وہی السکون والفتح والضم والکسر، سکون، فتح، ضمہ، کسر۔ وتسمى انواع البناء، اور ان کو انواع البناء کہا جاتا ہے۔ الکلمات التي يلازم اواخرها السکون او الفتح او الضم او الکسر، وہ کلمات کی جن کے آخر کو ہمیشہ سکون یا فتحہ یا ضمہ یا کسرہ ملازم ہوتا ہے، یقال انها مبنیۃ علی السکون، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی السکون ہے، یا مبنی علی الفتح ہے، یا مبنی علی الضم ہے، یا پھر مبنی علی الکسر ہے۔ تمرینات، عین فی الجمل الآتیۃ الکلمات المبنیہ علی السکون، آنے والے جملوں میں وہ کلمات کی جو مبنی علی السکون ہیں ان کی تعین کرو۔ والمبنیۃ علی الفتح، اور ان کلمات کی بھی کہ جو مبنی علی الفتح ہے۔ والمبنیۃ علی الضم، اور ان کلمات کی بھی کہ جو مبنی علی الضم ہے۔ والمبنیۃ علی الکسر، اور ان کلمات کی بھی کہ جو مبنی علی الکسر ہے۔ لا يستطيع الانسان ان يعيش منفردا، استراح المریض ونام نوما هادئا، یہ اس طرح سے۔ ضع كل اسم من الاسماء المبنية الآتية في جمل ثلاث بحيث يكون فاعلا في الأولى ومفعولا به في الثانية ومسبوقا بحرف جر في الثالثة۔ آنے والے جو اسماء ہے مبنی اسماء، ان میں سے ہر ایک کو 3 جملوں میں رکھو، لیکن اس طرح سے رکھو کہ پہلے جملے کے اندر وہ فاعل ہو، دوسرے میں مفعول ہو، اور تیسرے میں اس سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہو اور یہ مجرور ہو۔ اور وہ کون کون سے اسماء ہیں؟ من ہے، تو من کو اپنے 3 جملے میں لکھنا ہے اسی ترتیب سے کہ پہلے جملے میں وہ فاعل ہو، دوسرے میں مفعول به ہو، اور تیسرے میں وہ مجرور ہو۔ اسی طرح الذی ہے، ھذا ہے، ہؤلاء ہیں، یہ سب۔ ایت بجملتین فی کل منہما فعل مبنی علی السکون، 2 جملے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر فعل مبنی علی السکون ہو، اور 2 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر فعل مبنی علی الفتح ہو، اور 2 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر حرف ہو اور وہ حرف مبنی علی السکون ہو۔ 2 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں حرف ہو اور وہ مبنی علی الفتح ہو،
اور 2 جملے ایسے لاؤ کہ ان میں حرف ہو اور مبنی علی الکسر ہو۔